نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم جس مقام کا مطالعہ کریں گے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے، اور اس کا جو عنوان میں نے مقرر کیا ہے وہ ہے خدا کی جنت کی خریداروں کی صفات۔ وہ لوگ جو اللہ کی جنت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، اور جو قرآن مجید نے تعبیر ان آیات میں اختیار کی ہے کہ وہ اس جنت کے خریدار ہیں، ان کی کیا صفات ہیں جو اللہ تعالی نے خود بیان کی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات کتنی یقینی ہے کہ ان کو وہ اپنی جنت میں، جو کہ کل دینی جد و جہد کا اصل مقصود ہے کہ جنت میں انسان جائے، ان لوگوں کا جنت میں جانا کتنا یقینی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صفات پر بات کریں، میں چاہوں گا کہ سورہ توبہ کا کچھ پس منظر بیان کر دوں۔ سورہ توبہ سورہ انفال کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بناتی ہے، اور اس سے پہلے جو جوڑا تھا سورہ آراف کا اور سورہ انعام کا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ پر اتمام حجت کیا گیا تھا۔ تو یہ جو اگلا جوڑا آ رہا ہے یہ اتمام حجت کے بعد اب اس سزا و جزا کو بیان کرتا ہے جو اس دنیا میں قیامت کی سزا و جزا کی ایک زندہ تمثیل ہے۔ یعنی یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مخاطبین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت پہنچائی، ان تک حق کا ابلاغ کیا، اور جب بات بالکل واضح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ تو فیصلہ آیا تو پھر کس گروہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، یا اہل ایمان میں کھڑے ہوئے مختلف گروہ، سورہ توبہ اس کا بیان ہے کہ اس دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے، اور یہی معاملہ پھر قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے، اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس صورت کا میں مطالعہ کروں اور آپ کے ساتھ مل کے کروں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر ابتدا میں مشرکین کے بارے میں یہ فیصلہ اترتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جا رہی ہے، سخت ترین سزا۔ پھر جو یہود و نصارہ ہیں، جو دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کے بارے میں فیصلہ اس صورت میں نازل ہوا ہے کہ ان کو مغلوبیت کی سزا دی گئی ہے۔ پھر یہ دو گروہ تھے جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد ماننے والوں کا تذکرہ ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اس دعوت کو پوری طرح قبول کیا اور سب سے آگے بڑھ کر ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کو پھر نبھایا۔ تو سابقین کی قرآن مجید کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کی جزا بیان ہوئی ہے۔ پھر کچھ لوگ جن کے اعمال ملے جلے تھے، پھر وہ لوگ جن سے کچھ غفلتوں کا ارتکاب ہوا تھا، اور پھر منافقین بھی چونکہ اصلاً تو یہ مجرم جو لوگ ہیں انہی کی کیٹیگری میں ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا انجام جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور انہی کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس صورت کا ایک بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب چونکہ کل دنیا میں پہنچنی تھی، تو آپ کی زندگی میں ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا جب آپ نے کچھ خطوط جو ہے مختلف بادشاہوں کو ارسال کیے تھے۔ تو رومی حکمرانوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس کے نتیجے میں جنگیں پیش آ گئی تھیں۔ تو پہلے جنگ موتا ہوئی، پھر جنگ تبوک کا معاملہ پیش آیا، اور یہ ایک ایسی سنگین صورتحال تھی کہ جس میں یہ اندیشہ تھا کہ مسلمانوں نے اگر اس وقت رومی سلطنت کو جواب نہیں دیا تو پھر رومی سلطنت حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ قرآن مجید ان ریشہ دمانیوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو پھر رومی سلطنت کی زیر نگرانی خود مسلمانوں کے مرکز مدینے میں وہاں پر کی جا رہی تھی۔ مسجد زرار کا جو ذکر کیا گیا وہ اسی حوالے سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور نفیر عام کا معاملہ ہوا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس جنگ میں شریک ہونا لازمی تھا،
چنانچہ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہ جمع ہوا، اور 30,000 مسلمانوں نے جا کر رومیوں کو پھر وہاں پر شکست دی۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جس میں جو نصرت دین کا جو سب سے بڑی اس دور کی شکل تھی، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جس کے لیے ایک عام طور پر جو دوسری ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، جہاد تو وسیع تر معنوں میں یعنی ایک اس سعی و جد و جہد کا نام ہے جو اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے۔ تو اس کی ایک انتہائی شکل قتال ہے، جس میں انسان پیسہ بھی لگاتا تھا اس دور میں اور جان بھی دے دیتے تھے۔ یہ واضح ہے کہ قتال کی شکل اس دور میں جو تھی وہ آج نہیں رہی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں اہل مذہب بالعموم سماجی ارتقاء سے واقف نہیں ہے، تو وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اس دور میں جنگیں قومیں نہیں لڑتی، ریگولر آرمی لڑتی ہے، اور وہ حالت امن میں بھی آرمی رکھی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں ہر شخص کے پاس تلوار ہوتی تھی اور ہر شخص لڑ رہا ہوتا تھا، خاص طور پر قبائلی معاشروں کے اندر۔ لیکن اس دور میں عام لوگ نہ فوجی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، نہ وہ لڑنا جانتے ہیں، نہ وہ فوجی خدمات کبھی سر انجام دیتے ہیں، اور نہ ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ریگولر آرمی رکھی جاتی ہے، اس کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے، اور اس ٹریننگ میں سب سے اہم چیز کیا سکھائی جاتی ہے کہ ڈسپلن کیا چیز ہوتی ہے۔ منظم فوج اصل میں اس کی سب سے بنیادی جو وصف ہوتا ہے وہ ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ہائیلی ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے جو زمانہ قدیم اور زمانہ جدید میں پڑ گیا، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے کچھ نتائج ہیں جو آگے زیر بحث آ جائیں گے، لیکن میں صرف توجہ یہ دلا رہا ہوں۔ تو اس دور میں چونکہ عام لوگ ہی لڑتے تھے، تو ہر شخص کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے جس کے پاس کوئی عذر ہو۔ تو اسی موقع پر یہ جو آیات نازل ہوئیں، اور یہ چونکہ نصرت دین کا سب سے بڑا کام تھا، یعنی دو ہی بڑے ذرائع تھے اس دور میں کہ آپ اللہ کی راہ میں مال دیں اور اللہ کی راہ میں آپ لڑنے کے لیے نکلیں اور جان دے دیں۔ تو قرآن مجید اصل میں انہی دو قسم کی اپیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دور میں نصرت دین کی یہی دو شکلیں باقی تھیں، یہی دو سب سے زیادہ نمایاں شکلیں تھیں۔ آج بھی پہلا مطالبہ تو اسی طرح موجود ہے انفاق کا، لیکن دوسرا جو مطالبہ ہے اس کے لیے اب طریقہ یہ کہ ریگولر آرمیز بن گئی ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے خدمت سر انجام دی جاتی ہے۔ تو اس پس منظر کے بعد اب میں ان آیات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ جنت کے عوض جان و مال کو ان سے خرید لیا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کو مارتے بھی ہیں، اور اس راہ میں وہ مارے بھی جاتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ان سے جو وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، جو سچا وعدہ کر رکھا ہے تورات میں، انجیل میں اور اس قرآن میں، وہ کیا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ ان سے کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم خوشیاں مناؤ، تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ پروردگار کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو یہاں پہ اب زیر بحث آ رہی ہے۔ اس میں جو پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ ان آیات میں قتال کا حکم ہے، لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نصرت دین ہے، دین کی مدد کا اس دور میں یہ سب سے بڑا طریقہ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نصرت دین کے جذبے سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو سب سے اعلیٰ شکل ہو سکتی ہے، جو سب سے افضل شکل ہو سکتی ہے، جو سب سے بہترین شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اٹھے، اپنی جان کو بھی پیش کرے،
اپنے مال کو بھی پیش کرے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ خود ہی سواریاں لاتے تھے، خود ہی زاد راہ کا اہتمام کرتے تھے. جو خرچہ ہوتا تھا راستے کا وہ بھی انہیں خود ہی اپنا جمع کرنا ہے، اور اپنی تلوار کو لے کر، اپنی ڈھال کو لے کر، اپنے گھوڑے کو لے کر وہ نکل پڑتے تھے اور میدان جنگ میں پہنچتے تھے اور لڑتے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی بھی وہ ہار جاتے تھے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بڑی قربانی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر نہیں دی جا سکتی. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے کہ اس قربانی کی فضیلت پر ہم بات کریں، اس کی جزا پہ ہم بات کریں، کچھ شرائط ہیں جو یہاں بیان نہیں ہوئی اور جو دور جدید میں جن کا کہیں ذکر نہیں آتا. بڑی بدقسمتی کہ نہیں آتا، اس کو سمجھ لیجیے. پہلی بات یہ کہ دیکھیے، جو بات یہاں پہ بھی کہی گئی ہے کہ وہ لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ جو جہاد ہے کبھی نہتوں کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ کبھی معصوم لوگوں کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نن کمبیٹنٹس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ معصوم لوگوں پہ جا کے ایک حملہ کر دیں، ایک خودکش حملہ کر دیں، ایک ٹائم ڈیوائس بم لگا دیں، آپ لوگوں کو کافر قرار دے کے انہیں مار دیں اور آپ کہیں جی ہم نے تو یہ جہاد کر دیا. بدقسمتی سے اس دور میں یہ جہاد بنا ہوا ہے، اور اسی کے سارے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، مسجدوں میں ہیں، آپ گئے، آپ نے جا کے مار دیا. یعنی بعض اوقات تو کسی گروہ کو کافر قرار دے کے مارتے ہیں، اور بعض اوقات کافر قرار دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی بس مار دو، خوف پھیلانا ہے، اپنی دہشت پھیلانی ہے. اور یہ بہت ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے. تو یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں، یہ کسی طور جہاد نہیں ہے. قرآن مجید بالکل واضح ہے. سورہ بقرہ میں جہاں پر یہ حکم پہلی دفعہ اتر رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بالکل واضح کہتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے اللہ کی راہ میں لڑو. نہتہ آدمی، معصوم آدمی، پرامن شہری، اس کے خلاف کوئی اسلحہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی سرے سے کسی صورت میں کسی قیمت پہ کوئی گنجائش نہیں. اور جو شخص یہ اللہ کے نام پہ کرے گا وہ بدترین مجرم ہے، وہ اسلام کا بدترین دشمن ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ شیطان کا پیرو ہے، وہ سر تزر شیطان ہے. اس لیے کہ وہ اسلام سے برگشتہ کرتا ہے لوگوں کو، جہاد جیسے مقدس فریضے کو وہ بدنام کر رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں. دوسری بات، یہ کیوں ہوتی ہیں اس طرح کی حرکتیں؟ اس کا سبب ہے کہ جو ایک بہت بڑی پابندی ہے جہاد کے حوالے سے، اس کی کوئی پیروی نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہوگا، اس کا پابندی کا میں پس منظر بیان کر دوں کہ جہاد کوئی جدید حکم نہیں ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی تھا جہاد. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو مصر نے ظلم کی کیا انتہا کر رکھی تھی. مصر کے بادشاہ فرعون نے، آپ کو معلوم ہے کیا کرتا تھا؟ ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور ان کے نومولود بچوں کو مار دیا جاتا تھا، ان سے بگاڑ لیا جاتا تھا، ان کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا. معصوم بچوں کو قتل کرنے سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف بھی نہیں اٹھایا گیا، اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا، قرآن مجید پڑھیے، وہ حضرت موسیٰ کی قوم نے بار بار ان سے کہا، انہوں نے کہا صبر کرو، صبر کرو، نماز پڑھو، یہی تمہارے لیے حکم ہے. اور پھر قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی جہاد کا حکم کب آیا؟ جب فرعون کو ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے ہجرت کر کر صحرائے سینا میں پہنچے، تب پہلی دفعہ جہاد کا حکم نازل ہوا اور یہ کہا گیا کہ اب فلسطین پہ جا کے حملہ کرو اور اس پہ قبضہ کر لو. تو اس کے جواب میں بنی اسرائیل بیٹھ گئے کہ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون، آپ جا کے لڑیے اور آپ کا خدا لڑیے، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پہلی دفعہ کب اجازت دی گئی جہاد کی؟ حکم کب دیا گیا؟ جب حضرت موسیٰ کی قیادت میں ایک آزاد سلطنت قائم ہو گئی. وہ اس کے بالکل حکمران تھے، ایسے حکمران تھے کہ جب شرک کیا ان کی قوم نے تو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تو ان سب کو قتل کرا دیا حضرت موسیٰ نے. یہ تو قرآن مجید میں واقعہ پڑھا ہوگا نا آپ نے. اس درجے کا اقتدار انہیں اپنے قوم پہ حاصل تھا. جب وہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تو پیچھے بچڑے کی انہوں نے پرستش کی
اور واپس آئے حضرت موسیٰ تو اتنا کنٹرول انہیں حاصل تھا کہ پوری قوم میں ان لوگوں کو قتل کرا دیا. اس درجے کا اختیار حاصل تھا، اتھارٹی حاصل تھی. پھر جہاد کا حکم دیا گیا. اچھا، اس کے بعد بنی اسرائیل جب منتشر ہو گئے تو قرآن کریم ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہے کہ سموئیل نبی کے زمانے میں جب بنی اسرائیل بالکل مغلوب ہو گئے تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں. آپ کے علم میں نہیں ہے واقعہ، طالوت علیہ السلام کو اس موقع پر بادشاہ بنایا گیا. ان کی قیادت میں پھر جنگ ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ انفرادی طور پر لوگ نکل پڑتے اور وہ جنگ کرتے. یہ قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے. اچھا، پھر آگے بڑھیے. مکہ میں مسلمان موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو گیا ہے. حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عمر جیسے بہادر موجود ہیں. صحابہ کرام بھی اچھی خاصی تعداد میں کافی لوگ ہو چکے تھے، کئی درجن لوگ تو بلا شبہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے. اچھا، مسلمانوں کے اوپر کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا؟ حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو اذیتیں دے دے کے مار دیا گیا. کون سی ظلم ہے جن کا انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت کا وعدہ ہے. کسی سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اٹھے اور جنگ کر دیں، کسی سے نہیں کہا جا رہا. مدینے میں جب پہنچے تو اس وقت بھی جملہ جو استعمال کیا گیا ہے، جن لوگوں سے لڑا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، انہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. اجازت دی گئی، اس کا مطلب کیا؟ ممانعت تھی پہلے. اور یہ اجازت کب دی گئی؟ جب مدینے میں مسلمان پہنچ گئے اور ایک منظم ریاست قائم ہو گئی. تو یہ جتنی بھی فضیلت ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہے، اللہ کے ضابطۂ قاعدے کے مطابق جہاد کرنے کی ہے. اپنی خواہشات کو دین بنا کر اور دین اسلام کو بدنام کر کے کوئی فوجی کارروائی کرنے کی کوئی فضیلت نہیں. اس کے اوپر سخت ترین وعیدیں، اس کے اوپر سخت ترین پکڑ ہے. اور وہ کبھی موقع ہوگا تو وہ میں بیان کر دوں گا. لیکن اس وقت تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور جسے فوز عظیم قرار دیا گیا ہے، اور جس کو سودا اللہ اور بندوں کے بیچ میں قرار دیا گیا ہے، یہ والا جہاد ہے جس کے اندر اخلاقی حدود کی پاسداری کی جاتی ہے، اور جس کے واقعات اگر میں سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ میدان جنگ میں جو خواتین دشمنوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، جو آتی اس لیے ہے کہ کہتی ہیں کہ ان مسلمانوں کو مارو، پیچھے سے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے نا جنگ احد کا. حضرت حمزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہند نے کروایا تو وہیں موجود تھی، وہ گانے گا کے حوصلہ افزائی کر رہی تھی اپنے لوگوں کی. اور صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے، لیکن ان کی جو تلوار تھی ان کے سر تک پہنچی. اس نے چیخ ماری، عورت کی آواز سن کے تلوار میں ہی روک دی. عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے. تو جہاد یہ ہوتا ہے، اجر ان لوگوں کے لیے، اجر ان کے لیے، اس کو سمجھ لیجئے. تو یہ پہلی چیز ہے جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد کچھ صفات ہیں جو پھر بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ صفات ہم ایک ایک کر کے ان کا اب یہاں پہ مطالعہ کر رہے ہیں. یعنی لڑنا تو ایک کام ہے نا، لڑنا یہ تو دیکھیے، لڑتے تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی لڑتے ہیں، لڑتے نہیں جان بھی دیتے ہیں. یہ سارے کام جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ ساری دوسری اقوام بھی کر رہی ہوتی ہیں. مسلمان اصل میں کس جگہ مختلف ہیں، ان کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، وہ اب بیان کی جا رہی ہیں. وہ صفات کیا ہیں اب ایک ایک کر کے دیکھ لیے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلی چیز کیا ہے؟ التائبون، کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں. ان کا پہلا وصف کیا ہے؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اصل میں ایک تو یہ پہلو ہے نا، اپنے گناہوں کے اعتراف کا نام ہے. یہ ایک دوسرے پہلو سے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا نام ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اگر اخلاقی طور پہ کوئی آلودگی اگر لگی ہوئی ہے وجود کے اندر، تو کیا میں عذر تراشوں گا؟ کیا میں تعویلیں گھڑوں گا؟ کیا میں اگر اور مگر کی پناہ ڈھونڈوں گا؟ آدمی ہاتھ جوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، پروردگار جو کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو نہیں کیا اس کو بھی معاف کر دے. آدمی کے اندر یہ نفسیات ہونی چاہیے، ماننے کی نفسیات.
اپنی غلطی تسلیم کرنے کی نفسیات، اور گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے تو میں اسے نکال کے پھینکوں، اور نہیں ہے تو پروردگار آپ بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ کتنا زیادہ استغفار کرتے تھے، 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ گناہوں کے اوپر استغفار نہیں ہوتا تھا، وہ اسی پہلو سے ہوتا تھا۔ تو ایک تو چیز ہوتی ہے جو میرے جیسا اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ ہو جاتا ہے تو معافی مانگتے ہیں، یہ بس اس سے کچھ الگ ہے۔ اس میں آدمی ہر حال میں استغفار کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قربت چاہنے کا ایک عمل ہے، اور یہ اعتراف کی نفسیات ہے کہ جو غلطی ہوگی میں مانوں گا۔ دوسری چیز عابدون، عبادت گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت دیکھیے، ویسے تو فرائض میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں عبادت گزاری ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی فرائض کو بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کرے، اور پھر آگے بڑھ کر نوافل میں بھی وہ آگے بڑھے۔ تو یہ جو عبادت گزاری ہے یہ اصل میں بندگی کا اظہار ہے کہ آدمی بندہ بن کے جیتا ہے، اور اپنے مالک کو خوش کرنے کا جیسے کوئی موقع ملتا ہے وہ فوراً بڑھ کے اس کو پورا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اللہ ظاہر کس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو آدمی اس کے سامنے ناک رگڑ کر، اس کی حضور بندگی کے مراسم بجا لا کر، اس کی راہ میں انفاق کر کر اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ حامدون ہے۔ حامدون کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے شکر گزار۔ یہ جو شکر گزاری ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی جتنی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں نعمت کب یاد آتی ہے؟ جب چھن جاتی ہے۔ جب چھن جاتی ہے تو ہم روتے ہیں، جزا و فضا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ میں یہ کیا مصیبت آ گئی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ جب ہمیں عافیت حاصل تھی اور یہ مصیبت نہیں آئی تھی، تو یہ جو تکلیف ہے مجھے، یہ در حقیقت کتنی بڑی نعمت تھی۔ اصل میں تو وہ نعمت تھی نا بھئی، کوئی چیز میرے جو ہے فرض کر لیں سر میں درد ہو رہا ہے، پہلے سر ٹھیک تھا، یہ نعمت تھی۔ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پہلے ہاتھ پاؤں ٹھیک تھے، یہ نعمت تھی۔ درد تو بعد میں آیا ہے نا۔ تو ہم نعمت کے اصل میں جانے پہ شور مچا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تکلیف آ گئی۔ تو بھائی جس وقت یہ سب ٹھیک تھا اس وقت شکر کر لیتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، ہم پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن حق کیا ہے؟ حق یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آدمی خود گنتا رہے، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان، پروردگار ایک چیز بھی چھن جائے میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں غربت کا رونا روتا ہوں، میں تنگدستی کا رونا رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ میری جو اصل نعمت ہے وہ تو میرے جسم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ انسان کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہمارے اندر مثبت انداز فکر نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں، اسے کوئی نعمت نظر ہی نہیں آتی، ہر وقت روتا رہے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے، آپ جب بھی ان سے ملیں گے چھوٹتے وہ گلے شکوے پریشانیاں۔ تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی کتنی نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں جن سے آپ محفوظ ہیں۔ تو کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی چیز آتی ہے اور عارضی طور پہ آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اصل میں یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی۔ تو اس پہلو سے یہ بندہ مومن کی صفات ہوتی ہیں۔ پھر اگلی چیز سائحون، سیاحت۔ اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے چلنا پھرنا، لیکن اصطلاحی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص راہ خدا میں چلے پھرے۔ اور راہ خدا میں چلنے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پر عمرے کے لیے جا رہا ہے، انسان مثال کے طور پر حج کے لیے جا رہا ہے، انسان مثال کے طور پر مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، انسان علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یا جو لوگ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے کوئی ریاضت، کوئی محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ ریاضت، یہ محنت، یہ چلت پھرت جس کا مقصد رضائے الہی ہے، اصل میں اس سے یہ تعبیر ہے۔ پرانے زمانے میں گھر چھوڑ کے نکل جانا اور یوگ لے لینا اور جوگی بن جانا یہ ایک بہت بڑی دینداری تھی، لیکن قرآن مجید نے اس کو پھر رہبانیت سے تعبیر کیا، اور پھر جہاد کی شکل میں اور حج کی شکل میں
اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں بس یہیں تک اسے محدود کر دیا. تو میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تب بھی اس چیز کے اوپر آپ پورا اترتے ہیں. اگلی چیز ہے راکعون الساجدون، یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں. یہ تعبیر ہے اصل میں طویل نمازوں کی. یہ جو تہجد کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں طویل رکوع ہوتے ہیں، طویل قیام ہوتے ہیں اور طویل سجود ہوتے ہیں. تو راکعون الساجدون یہاں تعبیر ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں لمبی لمبی اور ان میں لمبے رکوع کرتے ہیں اور لمبے سجدے کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. صحابہ کرام جو نمازیں پڑھتے تھے وہ اسی طریقے سے تھیں. اس سے مراد اصل میں تہجد کی یہ نفل نمازیں، فرض نمازیں ہمیشہ مختصر ہی پڑھنی چاہیے. تو یہ ظاہر ہے کہ عبادت گزاری میں اب خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نماز کی فضیلت کو نمایاں کیا ہے کہ نماز کا پھر یہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں. پھر جو اگلا وصف ہے، ابھی تک تو ذاتی اوصاف زیر بحث آ رہے تھے، اب ایک معاشرے کے اعتبار سے ان کا وصف زیر بحث آ رہا ہے. آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. معروف کیا چیز ہے؟ جو مسلمہ بھلائیاں ہیں، سب مانتے ہیں کہ بھلائی ہے، سچ بولنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، امانت داری، دیانت داری، سب مانتے ہیں. تو یہ جو مسلمہ طور پہ اچھائیاں ہوتی ہیں ان کی تلقین کی جاتی ہے، اور جو برائیاں ہیں مسلمہ طور پر منکرات ہیں، جو مسلمہ طور پر بری چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا مال ہم کھا لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے حق میں کوئی تقریر نہیں کرے گا کھڑے ہو کے. یہ مسلمہ طور پر سب جانتے ہیں کہ برائی ہے. آدمی کبھی اس کے اوپر کوئی تعویل کرنے کی کوشش کر بھی لے تو جیسے اس کے اپنے ساتھوں کا فوراً سمجھ لے گا کہ نہیں یہ چیز تھی بری تھی، دوسروں کے ساتھ تو میں نے تعویل کر لی نہیں، ایسے 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 یہ کام ٹھیک تھا. جیسے میرے ساتھ ہوگا میں فوراً سمجھ جاؤں گا یہ چیز بری ہے. تو یہ منکر ہوتا ہے، اس سے روکتے ہیں. اور یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ اپنے گھر میں کیا جاتا ہے، اپنے حلقے میں کیا جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کیا جاتا ہے، اپنے محلے میں کیا جاتا ہے، اپنے دفتر میں کیا جاتا ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں قرآن مجید نے تواصب بالحق و تواصب بالصبر سے اس کو بیان کیا ہے، یعنی حق کی تلقین اور اس پر ڈٹے رہنا. حق بھی بالکل واضح ہوتا ہے، منکر بھی واضح ہوتا ہے اور معروف بھی واضح ہوتا ہے. اچھا، اسی میں پھر جو اب اگلی چیز ہے اور جو آخری چیز ہے آج کی، وہ یہ کہ والحافظون لحدود اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اب ایک جامع تعبیر ہے، بڑی خوبصورت اور جامع تعبیر ہے. یہ گویا کہ پوری شریعت الہی کی تعبیر ہے کہ اللہ کا جو حکم جب بھی ملتا ہے انہیں، اللہ کی شریعت، اللہ کو حکم ان تک پہنچتا ہے تو جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی کو دوسرے مقامات پر تقویٰ کہا گیا ہے. تقویٰ عملی اعتبار سے جب ظہور پذیر ہوتا ہے تو آدمی اللہ کی حدود کی نگہداشت کرتا رہتا ہے کہ جو اللہ کی حد ہے میں کراس تو نہیں کر گیا، یہ جو اللہ نے حد مقرر کر رکھی ہے میں اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر گیا. اور وہ حد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو وہ اس حکم کو مانتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں. اور یہی اصل میں بعض جو چیزیں میں نے ان مقامات کا جب انتخاب کیا ہے تو اس میں سارے احکام تو پورے دین کے نہیں آئے، لیکن اس طرح کی جو چیزیں بیچ بیچ میں کہیں آئی ہیں وہ اصل میں اس تعمیم کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب حکم آئے گا، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے نا، جب حکم آ گیا تو اطاعت کرنی ہے. اور اسی طریقے سے جب بھی اللہ کی حد آ گئی رک جانا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے. تو یہ ایک جامع تعبیر ہے، گویا کہ پورا دینی حکم، سارے دینی احکام اس کے ذیل میں آ گئے. جب یہ آ گئے تو پھر آخری بات کہی گئی ہے وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیے. یعنی خوشخبری وہاں کہی گئی تھی خاص پیرائے میں، قتال کے لیے، جہاد کے لیے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ خوشخبری جو پیچھے دی گئی تھی کہ خوشی مناؤ، ان صفات کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ساری صفات سے تو تم خالی ہو. اور پھر جب موقع آیا تو پھر ہو سکتا ہے وہ آدمی، میں نے عرض کیا کہ عیسائی بھی جنگ کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، یعنی یہ کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کرتے. خودکش حملے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جاپانیوں نے کیے ہیں دنیا میں، ہارا کاری ان کے یہاں کہلاتے تھے. تو کوئی کام ایسا نہیں ہے مسلمان جو نیا کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی خصوصیت ہے. مسلمانوں کی خصوصیت یہ چیزیں ہیں. جنگ تو سب کرتے ہیں،
مسلمانوں کی جنگ ان صفات کے ساتھ ہوتی ہے اور حدود الہی کی پیروی میں ہوتی ہے، اخلاقی حدود کی پیروی میں ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔